اسلامی عقائد میں امام مہدی کا ظہور ایک نہایت اہم اور گہرا موضوع ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ یہ عقیدہ صرف عوامی سطح پر ایک تصور نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر، مستند احادیث مبارکہ اور اہل بیت اور صحابہ کرام کے اقوال و آثار سے واضح طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے۔ علماء کرام نے مختلف زمانوں میں امام مہدی کے ظہور کو ایمان کی تازگی اور امت کی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ امام مہدی کا ظہور نہ صرف اہل ایمان کے لیے امید کی کرن ہوگا بلکہ ظلم، جبر اور فتنوں کے اندھیروں میں ڈوبی دنیا کے لیے ایک نئی روشنی کا آغاز ہوگا۔ ان کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہوگا، ظلم و فساد کا خاتمہ اور دین اسلام کو اس کی اصل اور خالص ترین شکل میں نافذ کرنا ہوگا، جیسے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں نافذ تھا۔ ان کا ظہور ایسے پرفتن دور میں ہوگا جب دنیا روحانی اور اخلاقی زوال کی انتہا پر ہوگی۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو حضور علیہ السلام اور ان کے والد کے نام سے مشابہ ہوگا۔ ان کا نسب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ذریعے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین سے جا ملے گا، جو ان کے اہل بیت سے ہونے کی نشانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا نام جیسا نام اور میرے والد کے نام جیسا نام رکھنے والا شخص آئے گا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم سے بری ہوگی۔ اس حدیث میں نہ صرف ان کی نسبت بلکہ ان کے مشن کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ ظلم کی جگہ عدل اور فتنہ کی جگہ امن کا پیغام لے کر آئیں گے۔ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، جہاں وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ دنیا فتنوں، ظلم اور فساد سے بری ہوگی، امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹی ہوگی اور پوری انسانیت کسی نجات دہندہ کی منتظر ہوگی۔ اس وقت کچھ نیک اور صالح افراد امام مہدی کو مکہ میں پہچان لیں گے اور کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ امام مہدی ابتدا میں اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، لیکن اللہ کی مشیت انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ کرے گی۔ ان کا ظہور قدرتی انداز میں ہوگا، کوئی سیاسی منصوبہ بندی یا طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسے زمانے میں ہوگا جب امت مسلمہ زوال، انتشار اور داخلی فتنوں کا شکار ہوگی، دین کے نام پر بدعتیں رائج ہوں گی، علماء دنیا پرست بن چکے ہوں گے اور عوام گمراہیوں میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے حالات میں امام مہدی اللہ کے حکم سے سامنے آئیں گے تاکہ امت کو اصل دین کی طرف لوٹایا جا سکے۔ ان کا مشن صرف سیاسی تبدیلی نہیں ہوگا بلکہ روحانی اصلاح، ایمان کی تجدید اور امت کی صف بندی ہوگا۔ ان کے ظہور کے ساتھ دین اسلام کا ایک نیا اور روشن دور شروع ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل اور اس دوران آسمانی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سب سے معروف نشانی آسمان سے آواز کا آنا ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت کے مطابق ایک دن آسمان سے امام مہدی کا نام لے کر آواز دی جائے گی کہ لوگ ان کی اطاعت اور بیعت کریں۔ یہ آواز ہر شخص کو اس کی اپنی زبان سے سنائی دے گی تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ایسی نشانیوں کا مقصد شک و شبہ کو ختم کرنا اور سچے حق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ امام مہدی کی بیعت کا واقعہ ایک عظیم روحانی لمحہ ہوگا جو اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ نیک اور اہل علم افراد انہیں پہچان کر بیعت کے لیے آئیں گے۔ یہ بیعت نہ جبر سے ہوگی، نہ سیاسی چالوں سے ہوگی، بلکہ امام مہدی کی تقویٰ، علم اور کردار کی بنیاد پر ہوگی۔ امام مہدی ابتدا میں انکار کریں گے کیونکہ وہ اس منصب کے طالب نہیں ہوں گے، مگر اللہ کی رضا کے تحت وہ یہ ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ یہ بیعت مسجد حرام میں حجر اسود کے قریب ہوگی اور یہ واقعہ دنیا کے لیے
عدل اور امن کے دور کی ابتدا ہوگا۔ امام مہدی کی قیادت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ وہ عالمی سطح پر عدل و انصاف کے علم بردار ہوں گے۔ ان کی حکومت میں ظلم، کرپشن، سود اور طبقاتی فرق ختم ہو جائے گا۔ وہ اسلامی قوانین کو عملی طور پر نافذ کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کریں گے۔ حدیث کے مطابق وہ 7 یا 9 سال تک حکومت کریں گے، لیکن ان کے مختصر دور میں جو عدل، خوشحالی اور امن قائم ہوگا وہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ ان کی حکومت میں نہ صرف معاشرتی بلکہ روحانی اصلاح کا عظیم انقلاب برپا ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، جو نہایت چلاک، فریب کار اور شیطانی طاقتوں کا نمائندہ ہوگا۔ دجال انسانوں کو اپنی خدائی کے جھوٹے دعوے سے بہکائے گا اور سچ کو جھوٹ سے مٹانے کی کوشش کرے گا۔ امام مہدی مسلمانوں کو منظم کریں گے، ان کی عسکری اور روحانی قیادت کریں گے اور دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہی دجال کو قتل کریں گے۔ یہ معرکہ حق و باطل کی سب سے بڑی لڑائی ہوگی۔ امام مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے مشرقی مینار پر نزول فرمائیں گے، اور وہ امام مہدی کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس واقعے سے ثابت ہوگا کہ شریعت محمدی ہی آخری شریعت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے اور دنیا میں امن و عدل کو قائم کریں گے۔ یہ امت کے لیے روحانی اتحاد، اتفاق اور ایمان کی تجدید کا عظیم وقت ہوگا۔ امام مہدی کی قیادت میں اسلام پوری دنیا میں غالب آئے گا، تمام باطل نظام ٹوٹیں گے اور دین اسلام کا عدل و انصاف پر مبنی نظام پوری دنیا میں نافذ ہوگا۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کریں گے اور دنیا ایک مثالی دور میں داخل ہوگی۔ زمین اپنی برکتیں لوٹائے گی، معاشی خوشحالی عام ہوگی اور معاشرہ امن، بھائی چارے اور روحانیت کا گہوارہ بن جائے گا۔ حدیث کے مطابق اس وقت زکوٰۃ دینے والا تلاش کرے گا مگر کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ امام مہدی کی وفات کے بارے میں اگرچہ تفصیلی احادیث بہت کم ہیں، مگر علماء کے مطابق ان کی وفات فطری موت سے ہوگی۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کی رہنمائی سنبھالیں گے۔ امام مہدی کی زندگی کا مشن دین اسلام کی تجدید، امت مسلمہ کی اصلاح اور عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ وہ ایسی مثالی نظام قائم کر کے جائیں گے جس کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو پیارے دوستو، امام مہدی کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر ایک عظیم رحمت ہوگی۔ ان کی قیادت ایک روحانی انقلاب کی بنیاد رکھے گی۔ ہمیں ان کے ظہور سے پہلے اپنی ایمانی، اخلاقی اور روحانی حالت کو بہتر بنانا ہوگا، قرآن و سنت سے جڑنا ہوگا اور اصلاح نفس کی کوشش کرنی ہوگی، تاکہ ہم امام مہدی کے ظہور کے وقت ان کے سچے ساتھی بن سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اپنے ولی کے ظہور کو جلد فرما اور ہمیں ان کے مددگاروں میں شامل فرما۔